بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سہیل خان سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے باہر ہم موجود ہیں. میرے ساتھ بہت ہی سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق جج لاہور ہائی کورٹ اور ابھی موجودہ جو ایکٹنگ چیئرمین تھے پی سی بی، شاخاور صاحب موجود ہیں. شاخاور صاحب سے آج ہم بات کریں گے یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں اور اب یہ کیا پوزیشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی میجورٹی مل گئی ہے اور ان کے کچھ ابھی عدالتوں میں بھی کیس چل رہے ہیں کچھ سیٹوں پر کہ ان کو جو ہرایا گیا ہے وہ جو ہارے گئے ہیں. اب لیگل کیا پوزیشن ہے؟ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جب منتخب ہوتے ہیں تو پھر ان کو 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. لیگل امپلیکیشن کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چانسز کتنے ہیں حکومت بنانے کے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. شاخاور صاحب ذرا بریفلی بتائیے گا کہ اب لیگل پوزیشن کیا ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اگر وہ حکومت بنائیں وفاق میں بھی اور پھر صوبوں میں بھی، خاص طور پر پنجاب میں. دیکھیے سہیل خان، بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے، پوری قوم کو بھی پتہ ہے کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ملا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے واضح میجورٹی نہیں ملی نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں، سوائے کے پی کے میں جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا. اور اس میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں ان کے جو آزاد امیدواران ہیں ان کی سب سے بڑی تعداد آئی ہے. تو اگر آپ نمبر وائز دیکھیں تو اس وقت پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی جو ہے ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود ہے. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے، پھر پیپلز پارٹی کی ہے. تو اب چونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اگر 2 میجر کمپوننٹس اگر آپ دیکھ لیں، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے اگر گورنمنٹ بنانی ہے تو انہیں لازمی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت دونوں کو ضرورت ہے. تو اس وقت جو ایک ڈیسائسو رول جو پلے کر سکتا ہے حکومت سازی میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ان کے آزاد امیدواروں کے جیتنے کا تعلق ہے تو انہوں نے جب یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا الیکشن کمیشن ان تمام سیٹوں کا، تو اس کے بعد پھر جو آزاد امیدواران ہیں ان کو 3 دن کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا پڑے گی. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کی آزاد حیثیت رہے گی اسمبلی میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی آزاد حیثیت بھی قائم رکھ سکتے ہیں. گروپ اسپیکر کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم الگ جو ہے ہمیں سیٹیں جو ہیں اپوزیشن میں آزاد کی حیثیت سے دی جائیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو خواتین اور جو مائنورٹیز کی مخصوص نشستیں ہیں اس سے محروم ہونا پڑے گا. تو اس لیے آج زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی ایک سیٹ کی بھی نمائندگی ہے نیشنل اسمبلی میں، یا تو وہ پھر 3 دنوں میں اس کے ساتھ جو ہے الحاق کر لیں اور اس میں شامل ہو جائیں، تو پھر ان کو جو ہے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. لیکن انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو انفرادی طور پر جتنی نمبر اس وقت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، گو کہ سب سے زیادہ ہیں، لیکن وہ حکومت بنانے میں اکیلے جو ہے وہ ان کا کوئی امکان نہیں ہے. ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی الحاق کرنا پڑے گا، کیونکہ باقی اگر گروپس، اگر ایم کیو ایم ہے یا چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، ان کو بھی اگر ساتھ ملا لیں تو پھر وہ سمپل میجورٹی پھر بھی ان کی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے زیادہ امکانات ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جو ایک خیال ہے کہ آپس میں انہوں نے اتفاق کیا ہے، ان پر مشتمل جو ہے ایک مخلوط حکومت بننے کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا شاخاور صاحب، یہ بتائیے گا کیونکہ یہ جو فارم 45 ہے اس کی ایک بہت ہی سگنیفیکنس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. تحریک انصاف کے جو زیادہ تر جو امیدوار تھے، آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، انہوں نے وہ دعویٰ کر رہے ہیں تقریباً 60 سے 55-60 تقریباً انہوں نے عدالتوں میں اس کو چیلنج کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے، اور چونکہ 45 فارم ہی وہی فارم ہے جو کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اس میں کمپائل ہوتا ہے اور وہی تصور کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں 47 میں کچھ اور لکھا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں سوال یہ ہے کہ اب عدالتوں میں انہوں نے چیلنج کیا ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کیا، 15 کو ہیئرنگ ہے. یہ 45 فارم اور عدالت اس پر کیا جو ہے، عدالت سے کیا اس پر فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 سٹیجز ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر دوبارہ گنتی کروانی ہے تو کنسولیڈیشن آف ریزلٹس جو کہ ریٹرننگ آفیسرز نے ابھی نہیں کیے ہوئے، اس وقت تک کوئی بھی ایک پولنگ اسٹیشن یا اس سے زیادہ پولنگ اسٹیشن میں ری کاؤنٹ، دوبارہ گنتی کی درخواست دے سکتا ہے اور وہ ان کا رائٹ ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں.
اس کے بعد ایک اور ریمیڈی یہ ہے کہ اگر کسی بھی الیکشن میں چاہے صوبائی ہو یا قومی ہو اس میں کسی فریق نے انلیگل پریکٹس کی ہوئی ہے یا کرپٹ پریکٹس کی ہوئی ہے تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کے ایشو ہونے کے 60 دن کے اندر تک جو ہے وہ سیکشن 8 and 9 ہے آف دی الیکشن ایکٹ، اس کے تحت وہ الیکشن کمیشن کو بھی اگر وہ کیس ثابت کر دے کہ ایک پولنگ اسٹیشن 2 یا 4 یا پورے کانسٹیٹوئنسی میں جو ہے وہ قانون کو یا لاء کو یا وائلیٹ کیا گیا ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ چند یا پوری کانسٹیٹوئنسی میں دوبارہ الیکشن جو ہے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب ٹرائیبیونلز بن جائیں گے الیکشن ڈسپیوٹس کے لیے، الیکشن کمیشن بنا دے گا، تو پھر وہ تمام جو ڈسپیوٹس ہیں چاہے وہ فارم 45 کے حوالے سے ہیں، 47 کے حوالے سے ہیں، اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ پھر الیکشن ٹریبیونل میں چلا جائے گا، اور الیکشن ٹریبیونل کی آپ کو ہسٹری پتہ ہے کہ وہ پوری ٹرم گزر جاتی ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیونکہ اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے، ان کو ابھی اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بنانا پڑے گا۔ جہاں تک الیکشن کے ڈسپیوٹس کا تعلق ہے وہ میں نے بتا دیا کہ اس کے 3 فورمز موجود ہیں۔ اچھا شیخاور صاحب، یہ تو ابھی لطیف کوسہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جمع کرائے تھے، ٹھیک ہے، بلّا گیا، لیکن پارٹی اپنی جگہ پر موجود ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کا جو رجسٹریشن ہے یا ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو ابھی بھی موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، لیکن فار دی پرپزز آف پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ان کے حمایت یافتہ امیدواران جو ہیں وہ جیتے ہیں، بالکل وہ 100% پی ٹی آئی کے ہی حمایت یافتہ تھے، انہیں کو ووٹ اسی لیے ملا ہے، لیکن ان کی حیثیت جو ہے قانون کی نظر میں آزاد کی ہے، اور آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ان کو آپ پی ٹی آئی، ہاں ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہو، چاہے ایک سیٹ کے ساتھ بھی ہو، ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ اس میں مرج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں مرج کرنا پڑے گا۔ یہ ایک میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایسی پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں کی تھی جو کہ ٹرن ڈاؤن ہو گئی۔ اچھا قطع کلامی، آپ نے یہ بات کی، آپ کے علاقے میں پاڑا چنار میں ایک پارٹی ہے جو انہوں نے آل پہلے انہوں نے الحاق کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ ہے اقوام ٹھیک ہے، جس کے راجہ ناصر جی انہوں نے ایک سیٹ جیتا ہے نا، تو وہ تو ہاں انہوں نے تو ایک سیٹ جیتا ہے، تو وہ تو اگر پی ٹی آئی ان کے پاس چلی جاتی ہے، ان کی پارٹی تو ہے آلریڈی، انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تو یہ بیسٹ ہو سکتا ہے، پھر ان کی وہ پارلیمنٹری پارٹی پر یہ تو بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے کہ اگر چونکہ اس میں راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ اس کا اندیہ بھی دیا ہے کہ وہ ان کے حمایت یافتہ ہیں اور وہ انہوں نے آفر کی ہے کہ ان کا سیاسی پلیٹ فارم ان کے لیے موجود ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے، چونکہ عمران خان صاحب تو پہلے ہی ان کے خلاف بڑے واضح لگا رہے تھے کہ چور ہے، ڈاکو ہے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، میرے خیال میں یہ اگر آپ کیا سمجھتے کہ ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہوگا، یا اس پر فائنل یہ کریں کہ یہ اسی پارٹی میں جائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا شاید وہ سوچ بھی رہے ہیں اس لائنس کے اوپر کہ وہ پلیٹ فارم استعمال کر کے وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اراکین کو ایک ڈسپلن میں لے آئیں گے۔ اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی اگر ان کا انڈیپینڈنٹ گروپ ہوا تو پھر ان پہ آرٹیکل 63 نہیں لگ سکے گی اگر وہ ڈیفیکٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اچھا مشورہ ہوگا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائیں جو کہ جن کی ایک نمائندگی بھی ہے۔ تو پھر ان کی وفاق میں پھر چانسز بن جائیں گے حکومت بننے؟ وفاق میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ان کی جو تعداد ہے اگر مخصوص نشستیں بھی مل جائیں، پھر بھی وہ اکیلے سولو ایک جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن وہ جو ہے حکومت سازی کر سکیں، پھر بھی ان کو دوسروں کو ملانا پڑے گا، اور اس وقت جو سب سے زیادہ جس کی بارگیننگ ویلیو ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کنکلوڈ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کو خصوصی طور پر ان کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کو تھوڑا سا مفاہمت کا اور تھوڑا سا لچک دکھانی ہوگی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ابھی مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا یہ پولرائزیشن یا اس طرح کی جو انتشار جو ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے کہ اس وقت اتنی سختیوں کے باوجود بھی ہماری لیڈرشپ اندر تھی اور الیکشن سمبل نہیں تھا،
हमें पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इंतखाब में मौका भी नहीं मिला, उसके बावजूद एक सबसे बड़ी पार्टी जो है वो इलेक्शंस में सब उभर के सामने आई है। तो उनको ये कहना चाहिए कि हम माजी की तलखियों को भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों के साथ हम मुज़ाकरात और मुफाहमत का जो है वो हाथ बढ़ाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो ये काम करेंगे तो उनका सियासी कद काठ भी बहुत बड़ा होगा और जो इदारे उनसे इस वक्त मुखासमत भी रखते हैं वो भी कम से कम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक हकीकत है, उनको एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उनको हम इग्नोर न करें और उनको कौमी धारे में शामिल करें। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब। नाजरीन, अब बात सिर्फ इतनी है, जिस तरह शाखावर साहब ने भी कहा कि जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी हो, इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए हो, ताकि कुछ इक़दामात किए जा सकें, ताकि इस मुल्क में जो मौजूदा जो मुश्किलात हैं, जो समाजी और जो माशी मुश्किलात हैं और सियासी जो मुश्किलात हैं, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो ख़त्म हो जाए कि पाकिस्तान जो है एक तरक्की की राह पर दोबारा गामज़न हो जाए। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।